ومن شر النفاثات فی العقد، اور کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں النفاثات، نفاثات یہ مؤنث کا صیغہ ہے، پھونکنے والیوں سے، فی العقد جو گروہ کے اندر، گرہ نہیں، جو ہے پھونکنے والیاں ہیں، ان کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پر لبید بن اعصم نے اپنے بیٹیوں کے ساتھ مل کر آپ پر جادو کیا، آپ پریشان رہے، 60 دن لگے آپ کو علاج میں، اور آپ فرماتے ہیں ہر آیات پڑھتا تو ایک گرہ کھلتا، 11 آیتیں اللہ نے اتاری تو 11 گرہ میرے کھل گئے، ایسا لگتا تھا اس سے پہلے میں جھگڑا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا، کیونکہ آج بھی آپ دیکھیں ان کاموں میں زیادہ تر عورتیں ملوث ہوتی ہیں، یہ اٹھ پٹانگ کے کاموں میں زیادہ تر عورتیں ملوث ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے۔ رب نے اسی مناسبت سے اور اس کے شان نزول اور اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ نبی علیہ السلام کو میں نے کہا 60 دن لگے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک ہفتہ ہو گیا ہے مولوی سے دم کروا رہے ہیں، فرق نہیں پڑ رہا، وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ۔ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کو 60 دن لگ رہے ہیں، آپ کو جو ہے نا بہت جلدی ہے۔ محمد مصطفیٰ نے اپنا علاج قرآن سے کیا، ہم جادو کا توڑ جادو سے کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کسی اچھے جادوگر کو دکھا دو وہی اس کا توڑ نکالے گا۔ کیوں بھائی؟ جادو کا توڑ، جادو کا توڑ اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ وہ یہ 2 صورتیں ہیں، شروع میں نے کیا کہا، جتنی ان کی فضیلت ہے اور جتنے ہر گھر کے مسائل کا حل ان صورتوں میں کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا نا ما يتعوذ المتعوذین، پناہ مانگنے والا جو بھی پناہ مانگتا ہے شروع رات سے، اس جیسی پناہ وہ نہیں اس کو ملے گی کبھی بھی کہیں پہ بھی۔ یہ جو 2 صورتوں کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں ہیں، ان میں سے ایک سورہ الفلق ہے، دوسرا سورہ الناس ہے۔ ان 2 صورتوں کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ قرآن کریم کی ابتدا وجودی اعتبار سے سورہ الفاتحہ سے ہوتی ہے، کیونکہ 2 ترتیب ہے قرآن کریم کے، ایک نزولی ہے اور ایک وجودی ہے۔ میں نے لفظ کیا استعمال کیا؟ وجودی اعتبار سے سورہ الفاتحہ ہے۔ وجود مطلب جو کتابی صورت میں ہے اس ترتیب میں پہلی صورت سورہ فاتحہ اور آخری 2 صورتیں ترتیب سے پہلے سورہ الفلق پھر سورہ الناس ہے۔ اور نزولی اعتبار سے پہلی آیات سورہ العلق کی پہلی 5 آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ وجودی اعتبار سے سورہ الفاتحہ اور اس کا اختتام سورہ فلق اور سورہ ناس، اور دونوں میں اللہ رب العالمین نے جو مضامین بیان کیے ہیں وہ یکساں ہے۔ سورہ الفاتحہ میں رب العالمین نے آغاز سورت الفاتحہ کا اپنی تعریف سے کی، اپنے صفات سے کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب اللہ کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ رب العالمین ہے، دوسری صفت کیا ہے الرحمن، تیسری صفت کیا ہے الرحیم، چوتھی صفت کیا ہے مالک یوم الدین کہ وہ مالک ہے جزا کے دن کا۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس میں بھی وہی ترتیب ہے۔ سورہ فلق میں اللہ کی پہلی صفت قل اعوذ برب الفلق، پیغمبر کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، پہلی صفت۔ دوسری صفت سورہ ناس میں، ایک صفت اللہ کی سورہ الفلق کی پہلی آیات میں، 3 صفات اللہ تبارک و تعالی کی سورہ الناس کی پہلی آیتوں میں ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو رب الناس لوگوں کا رب ہے، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے۔ اور وہاں بھی معبودیت کا ذکر ہے نا سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نے کہا کہ قرآن کریم کی ابتدا میں اللہ نے جو سبق ہمیں دیا ہے، اختتام میں اللہ تبارک و تعالی وہی سبق ہمیں دے رہا ہے کہ بھولنا نہیں کہ تمہارے
اسباق جو تمہیں سب سے پہلے یاد کروائے گئے ہیں، تمہیں بتائے گئے، اختتام میں بھی تمہیں یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا معبود اللہ ہے، جزا کے دن کا مالک وہ اللہ ہے، قیامت کے دن کا مالک وہ اللہ ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ قرآن کریم کی بہت سارے نسخے آپ اٹھا کے دیکھیں گے، آپ کو یہ دو آخری صورتیں وہاں پر لکھا ہوا ہوگا مکیہ، یعنی یہ مکی صورتیں ہیں۔ فقہا کا اس پر بڑا اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا یہ مدنی ہے۔ بہت سارے مفسرین نے تحقیق کر کر اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ دو آخری صورتیں یہ مدنی ہیں، یہ مکی نہیں ہے، اور جنہوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ ان کے نزدیک مکی ہے، اور وہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہوا آ رہا ہے، اور جو کہتے مدنی ہے راجح قول بھی یہی ہے کہ مدنی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت تشریف لے کر آئے اور کہنے لگے الم تر آیات انزلت اللیلہ لم یری مثلہن قط، کیا تم نے نہیں دیکھا رات مجھ پر چند ایسی آیات نازل کی گئی ہے کہ ان آیات جیسی کبھی آیات دیکھی نہیں گئی۔ کیا ان کے کمال ہے، کیا ان کے اندر جو ہے اللہ نے معجزات رکھے ہیں، بڑے بڑے مسائل کا حل ہے۔ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے سی، مسلم کی حدیث ہے کہ یہ واقعہ مدینہ منورہ کا تھا، اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما يتعوذ المتعوذین الا بمثلہن، کوئی بھی پناہ مانگنے والا جو اللہ کی پناہ مانگتا ہے شرورات سے، برائیوں سے، گندے عملیات کرنے والوں سے، تو وہ ان دو صورتوں سے بہتر اس کے پاس کوئی چیز نہیں کہ وہ پڑھ کر پناہ مانگے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو وہ یہ دو صورتیں ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کی پناہ میں بندے کو دے دیتی ہے، وہ یہ دو صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز اپنے صفات سے کیا، اپنے 4 صفات بتائے۔ سورہ فلق اس کی پہلی آیت میں اللہ کی صفت کہ وہ کہہ دیجئے پیغمبر میں پناہ مانگتا ہوں جو صبح کا رب ہے۔ سورہ الناس اس میں 6 آیتیں، پہلی 3 آیتوں میں اللہ کی صفات ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس دور میں جو گمراہ فرقے تھے، ایک جہمیہ اور معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، یہ 4 گمراہ فرقے، اب معتزلہ اور جہمیہ، ان 2 گروہوں نے تو سرے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم کے کلام ہونے کا، رب کا کلام ہونے کا انہوں نے انکار ہی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے، کلام اللہ نہیں ہے۔ اور اسی مسئلے میں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو زندان میں ڈالا گیا، آپ کو پریشان کیا گیا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے گئے اور ان کے ساتھی کہتے گئے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہی مسئلہ تھا۔ اور ماتریدیہ اور اسی طرح اشاعرہ جو آپ کے قوم، آپ کے یہ 2 فرقے اب بھی آپ کے ملک کے اندر موجود ہیں، ان کی تعداد موجود ہے جو ایسا نظریہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے تھوڑے سے آگے بڑھ کر اس کی تقسیم کر دی، انہوں نے سرے سے انکار کر دیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ مخلوق ہے۔ اشاعرہ ماتریدیہ نے یہ کہا، ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ نظریہ آج بھی ہے، کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام تو ہے لیکن یہ کلام لفظی نہیں ہے، یہ کلام نفسی ہے، یہ الفاظ اللہ کے نہیں ہیں، یہ الفاظ یہ اللہ کے نہیں ہے، یہ کلام لفظی نہیں ہے، یہ کلام نفسی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کو جو مقصود ہوتا تھا وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کرتے، جبریل آ کر محمد مصطفیٰ کو بتاتے، اور پھر اسی جیسے کلمات جبریل خود آ کر بناتے تھے۔ تو یہ کلمات جبریل کے اپنے ہیں اور مقصود صرف
اس کا معنی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، تو ان کا یہ موقف کہ یہ کلام نفسی ہے، کلام لفظی نہیں ہے، یعنی انہوں نے بھی ایک طریقے سے انکار کر دیا اللہ کے ان کلمات کا. کہتے ہیں معنی اللہ کی طرف سے ہے، الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سب سے آخر میں 11 آیتیں نازل کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ 11 کلمات جو سب سے آخر میں اتارے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے رد کر دیا ان لوگوں کے موقف کا جو کہتے ہیں یہ کلمات اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ معنی اللہ کے ہیں، یہ الفاظ اللہ کے نہیں ہیں، یا یہ مخلوق ہے، یہ کلام اللہ نہیں ہے. اللہ نے بالکل ان کا رد کر دیا، ان کا کلا کما کر دیا. اگر یہ کلمات مخلوق ہو تو کیا مطلب ہے مخلوق کی پناہ مانگی جا رہی ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، یہ کلمات ہیں نا سارے، تو کیا مطلب ہے مخلوق کی پناہ مانگی جا رہی ہے؟ تو کلمات اللہ کی صفات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. مشرکین میں سے کوئی ایک آپ سے پناہ مانگے، ان کو پناہ دو اس وقت تک، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن سکے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر معتزلہ، جہمیہ، ماتریدیہ، اشاعرہ ان کا ایسا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اسی لیے تو اکثر لوگوں کو بخاری سے چھڑ ہوتی ہے. جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا وہ بخاری سے پریشان ہوں گے، ان کو امام بخاری سے مسئلہ ہوگا. امام بخاری عنوان قائم کرتے ہیں صحیح بخاری میں، باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے متعلق عنوان ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اللہ عزیز بھی اللہ حکیم بھی ہے. پھر حدیث نقل کرتے ہیں. حدیث کیا ہے کہ کل روز قیامت جہنم میں جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ کہا جائے گا کیا تو بھر چکی ہے یا اور؟ وہ کہے گی حل میں مزید، حل میں مزید. رب العالمین کہے گا یہ لو اور حتیٰ کہ اس کا یہ ڈیمانڈ ختم نہیں ہوگا. پھر رب ذوالجلال جو ہے اپنا قدم مبارک رکھے گا اور جہنم سکڑ جائے گی، کہے گی قد وعزتک، تیری عزت کی قسم میں بھر چکی ہوں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھو جہنم وہ بھی اللہ کی صفت عزیز، کیونکہ عزیز بھی اللہ کی صفت ہے. اب معتزلہ نے تو انکار ہی کر دیا کہ اللہ کی صفت نہیں. جہمیہ کہتے ہیں اللہ کی صفت تو ہے لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہے. حالانکہ عزیز کا معنی ہے کہ وہ سب پر غالب ہے، وہ عزت والا ہے. العزیز بلا عز، یہ جو ہے نا جہمیہ کا عقیدہ ہے. امام بخاری یہ حدیث نقل کرتے ہیں، قرآن کی آیات کو ٹائٹل بنایا، عنوان بنایا کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. پھر کہا کہ یہ جہنم کا بھی عقیدہ نہیں جو عقیدہ تم لوگوں کا ہے. جہنم بھی اللہ کی صفت کا انکار نہیں کرتی جو تم انکار کر رہے ہو. جہنم بھی اللہ کی صفت کا قائل ہے، تم اس کے قائل نہیں ہو. یہ امام بخاری نے پوسٹ مارٹم کیا ہے. اور اگر یہ اللہ رب العالمین کا کلام نہیں ہے، یہ مخلوق ہے، تو میں نے کہا نا کتنے ایسے کلمات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامہ، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے. تو اگر کلمات مخلوق ہے تو کیا مطلب کہ میں پناہ مانگتا ہوں مخلوق کی؟ پھر تو عقیدہ توحید کو کیسے ثابت کرو گے؟ کیا معنی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ لا یجاوزہن بر ولا فاجر، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے جن کلمات سے کوئی فاجر اور کوئی اچھا انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ کلمات قدریہ ہے. کلمات کی اقسام ہے اللہ رب العالمین کے. ایک کلمات وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے قرآن کریم، ایک کلام وہ ہے جو کلام قدریہ ہے، جو تقدیر لکھی گئی ہے، فیصلے کر دیے گئے لوگوں کے. فرمایا وہ جو فیصلے کر دیے گئے اس میں سے کوئی بھی چاہے نیک ہو چاہے بد ہو وہ آگے پیچھے نہیں کر سکتا اسے، نہ ان سے آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے بڑھ سکتا ہے. جس کی وہاں پر لکھ دی گئی ہے کہ یہ موت اس کی ہونی ہے، چاہے وہ اچھا ہو برا ہو، اس ٹائم ٹیبل کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا. اس میں اتنی جرت نہیں، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو صورتوں کے اندر ایک تو اللہ رب العالمین کی صفات بیان کیے
اور پھر کلمات 11 کلمات کا تعارف کروایا، پھر ان کا پوسٹ مارٹم کیا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کلمات استعاذہ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے فرمایا نہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ مختلف صفات بیان کر کر ان کو واضح کیا ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز، جس طرح سورہ الفاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یہاں تک اس کے آگے اہدنا الصراط المستقیم، توحید کے بعد فوراً اس کا موضوع تقسیم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ختم ہو کر بندے کی طرف آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا نا کہ یہ اس کے 2 حصے ہیں، ایک بندے کے لیے، ایک بندے کے رب کے لیے ہے۔ پہلے اللہ کی صفات ہے، اللہ کی توحید ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی کبریائی، پھر اس کے بعد بندہ جس چیز کا محتاج ہے اس کے لیے وہ دعائیں کر رہا ہے، اللہ مجھے گمراہوں سے بچانا، جن پر تو نے انعام کیا ان کے رستے پہ چلانا، اللہ جن پر غضب ہوا ہے ان کے رستے سے مجھے دور رکھنا۔ انسان اپنے لیے دعائیں کر رہا ہے نا، اللہ مجھے صراط مستقیم پر گامزن رکھ۔ پہلے اللہ کے لیے، دوسرا آدھا اپنے لیے، یہاں بھی اللہ کی صفات ہو گئے۔ اب باقی جو آیات ہے یعنی سورہ فلق کی 5 آیتوں میں سے پہلی آیت کو چھوڑتے اب 4 چیزیں اس کا تعلق بندوں سے۔ سورہ ناس کی پہلی 3 آیتوں کو چھوڑ کر باقی 3 آیتیں اس کا تعلق بندوں سے۔ میں نے کہا نا ابتدا اور آغاز، موضوع مضامین ایک ہی ہے، وہی سبق دہرایا جا رہا ہے۔ من شر ما خلق، پیغمبر کہہ دیجئے ہر اس شر سے میں پناہ مانگتا ہوں ما خلق جو اس نے پیدا کیا۔ اب شر اور خیر دونوں کا مالک اللہ ہے، ہر اس شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اب شرورات دنیا میں بہت سارے، ایک شر کا نام لے کر اس سے پناہ مانگی جاتی تو وہ شرورات سے ہی 30 پاروں سے زیادہ بھر جاتا۔ کتنی شرورات ہیں، کتنی برائیاں ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں۔ تو اس لیے من شر ما خلق ایک ہی آیات کے اندر اس کو پورا سمیٹ لیا، ہر اس شر سے میں پناہ مانگتا ہوں ما خلق جو اس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس شر اور خیر کے اعتبار سے مخلوق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ مخلوق ہے جس میں سراسر خیر ہے، وہ سراپا خیر ہے۔ اچھا وہ مخلوق کون سی ہے؟ وہ انبیاء علیہ السلام ہے، وہ اللہ کے فرشتے ہیں، ان میں سراسر خیر ہے۔ دوسری وہ مخلوق جس میں سراسر شر ہے، وہ شیاطین ہے، جس میں سراسر جو ہے شر ہے، یہ سراپا خیر نہیں ہو سکتے، یہ شر ہی ہے، ان میں خیر کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اور تیسری اللہ کی وہ مخلوق جس میں دونوں ہے، خیر بھی ہے شر بھی ہے، وہ ہم انسان ہیں۔ جو مومن ہے، مسلمان ہے، وہ سراپا خیر ہے، جو کافر ہے، بے ایمان ہے، وہ سراسر جو ہے وہ شر ہے۔ پھر ان مومنوں میں بھی خیر اور شر والے ہوتے ہیں۔ سورہ الکہف آپ پڑھتے رہتے، اس کی بالکل آپ 15ویں پارے کی آخری آیات وہاں پڑھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے چلتے پھرتے بچے کا اس کو وہ پکڑا اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آبجیکشن لگایا، یہ آپ نے کیا کیا؟ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، اس بچے نے بگاڑا کیا تھا کہ تم نے اس کو موت کے گھاٹ اتارا؟ جواب کیا ملا؟ 16ویں پارے کے اندر جواب آتا ہے کہ جواب یہ ہے کہ اس کے والدین جو تھے وہ مومن تھے اور یہ بڑے ہو کر ان کو کفر کے وادی میں دھکیلتا۔ رب نہیں چاہتا تھا کہ یہ بڑے ہو کر اپنے والدین کو کفر کے وادی میں دھکیلے، اس کا زندہ رہنا نقصان کا باعث تھا، تو اس کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اور جواب دیتے وما فعلته عن امری، یہ سارے کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی، پروردگار کے حکم سے کیے۔ تو شرط ہے نا اس میں، بعض اولاد شر ہوتے۔ قرآن کریم آپ کے لیے باعث خیر ہے یا آپ کے لیے جو ہے نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا القرآن حجت لک، عمل کرو گے قرآن تمہارے لیے باعث خیر بن کر آئے گا، تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ زہراوین سورہ آل عمران، سورہ بقرہ، زہراوین ہے، کہا یہ ایک صاحبان کی صورت میں تمہارے اوپر، ایک چبوترے کی صورت میں تمہارے اوپر سفارشی بن کر آئیں گے۔ سورہ الملک جو رات کو پڑھے گا فرمائیے آپ کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ فرمائیے قرآن آپ کے لیے سفارش بن کر آئے گا، حجت لک، آپ کے لیے حجت قائم کرے گی، او علیک، اگر عمل نہیں کیا آپ کے خلاف حجت قائم کرے گی۔ آپ کے لیے یہ قرآن عدالت لگائے گی، آپ کے خلاف عدالت لگائے گی یا آپ کے حق میں عدالت لگائے گی۔ اب جب آپ کے حق میں قرآن عدالت لگائے آپ کے لیے باعث خیر ہے اس میں، اور جب آپ کے خلاف یہ قرآن عدالت لگائے تو آپ کے لیے اس میں خیر نہیں ہے۔ پھر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔
من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا. اور اگلی آیت ومن شر غاسق اذا وقب، ہر اس شر سے پیغمبر کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں. غاسق جو رات کی تاریکی کا شر ہے، اذا وقب جب وہ رات چھا جائے. رات کی تاریکیوں میں بڑا شر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا غربت الشمس انتشرت الشیاطین، سورج غروب ہوتا ہے شیاطین پھیل جاتے ہیں. اپنے گھر کے دروازوں کو بند رکھو، بلا وجہ باہر نہ نکلو، اور اپنے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھو، اپنے بچوں کو نکلنے مت دو. فرمایا کیونکہ شیاطین پھیل جاتے ہیں ہر طرف، حتیٰ کہ عشاء کی اذان تک، مغرب کے بعد سے لے کے عشاء کی اذان تک فرمایا یہی معاملہ رہتا ہے، شیاطین کی کثرت ہوتی ہے. کتنے شرورات وہ رات میں ہوتے ہیں، رات اور رات کے اندھیرے میں گندی عملیات کرنے والے، جادو ٹونے کرنے والے یہ رات میں چلے کاٹتے ہیں. رات کے اندھیرے میں قبرستان کے اندر ایک قبر کے گھڑے کے اندر بیٹھ کر اور کالی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، کالا بکرا، کالی مرغی، کالا بکرا، کالی بکری. اللہ کے لیے جب آپ کو دینا ہے تو اس رنگ کو مقید کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے نہیں کام نہیں ہوگا. آپ سمجھ جائیے جادوگر ہے. آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ اس کے کام اچھے نہیں ہیں. یہ شیاطین کا ٹولہ ہے، انہی میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین اس کی بالکل سورہ بقرہ میں تفصیل بتا دی. فرمایا کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے، فرمایا کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کو، ایمان والوں کو روشنی پسند ہے، وہ ظلمات اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے ایمان والوں کو. اور جو شیطان اس کے چیلے ہیں ان کو اندھیرا پن پسند ہے، وہ روشنی سے گھسیٹ کر اندھیروں کی طرف دھکیلتا ہے. مسیلمہ بن کذاب سے پوچھا گیا کیف یاتیک الوحی، آپ نے وحی کا دعویٰ کیا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ذرا بتاؤ تو وحی آتی کیسی ہے؟ کیا جواب دیا؟ کہا دن ہو یا رات ہو، دن کی روشنی کے اندر بھی جب مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. مسلمہ بن کذاب نے کہا جھوٹے نے، مثل ظلمات اللیل، دن کے روشنی میں بھی کہا کہ رات کے اندھیرے کے ٹکڑوں کے مانند، ظلمات کے مانند مجھ پر جو وحی نازل ہوتی ہے. یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جو سچے نبی تھے، کیف یاتیک الوحی، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ صحیح بخاری کی دوسری حدیث، آپ پر وحی کیسی آتی ہے؟ کہا مثل سلسلۃ الفلق، رات کا اندھیرا کیوں نہ ہو، رات کی تاریکی کیوں نہ ہو، جب وحی نازل ہوتی ہے وہ رات کی تاریکی بھی روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے. کتنا فرق ہے. مسیلمہ بن کذاب پر وحی نازل ہوتی ہے، اس نے کہا جھوٹے نے، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا. اور جو اس کے چیلے ہیں ان کو اندھیرا پن پسند ہے، اور جو ایمان والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں ان کو ظلمات پسند نہیں ہے، ان کو اندھیرا پن پسند نہیں ہے، ان کو کالا پن پسند نہیں ہے کہ وہ جانور کا رنگ کالا ہو. سمجھ جانا چاہیے ہمیں. یہ آپ کو پاگل بناتے ہیں، آپ کو کہیں گے یہ صفوف ہے، یہ اگر اس کا رنگ تبدیل ہو گیا آپ پر جادو ہے. اگر یہ جو ہے اس نے اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں یہ دھاگا ہے، یہ دھاگا اگر یہاں سے ٹوٹ گیا، یا یہ دھاگا میں رکھ رہا ہوں پڑھائی کرتا ہوں، اگر یہ دھاگے کا سائز چھوٹا ہو گیا یا خود بخود بڑا ہو گیا، آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے ساتھ مسئلہ ہے. یہ سارے عملیات رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ اندھیرا سراپا خیر ہے. وہ جو قیام کرنے والے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، جو اس پر عمل کرنے والے ہیں، وہ جو تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، جو اپنے پہلوؤں پر بستروں پر لیٹ کر بھی کروٹیں تبدیل کرتے، اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کر رہے ہوتے، ذکر کر رہے ہوتے، ان کے لیے یہ رات کا اندھیرا پن بھی سراپا خیر ہے. لیکن زیادہ تر جو شرورات ہوتی ہیں وہ رات میں ہوتی ہے، زیادہ تر گندے عملیات کرنے والے وہ رات میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، پیغمبر کہہ دیجئے رات کی تاریکی کی شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جب وہ چھا جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں النفاثات، نفاثات یہ مؤنث کا صیغہ ہے، پھونکنے والیوں سے. فی العقد جو گروہ کے اندر، گرہ نہیں، عقد
یہ جمع ہے فعلن کے وزن پر عقدن، جو گروہ کے اندر جو ہے پھونکنے والیاں ہیں ان کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پر لبید بن عاصم نے اپنے بیٹیوں کے ساتھ مل کر آپ پر جادو کیا، آپ پریشان رہے، 60 دن لگے آپ کو علاج میں، اور آپ فرماتے ہیں ہر آیات پڑھتا تو ایک گرہ کھلتا، 11 آیتیں اللہ نے اتاری تو 11 گرہ میرے کھل گئے، ایسا لگتا تھا اس سے پہلے میں جھگڑا ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا کیونکہ آج بھی آپ دیکھیں ان کاموں میں زیادہ تر عورتیں ملوث ہوتی ہیں. یہ اٹھ پٹانگ کے کاموں میں زیادہ تر عورتیں ملوث ہوتی ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے. رب نے اسی مناسبت سے اور اس کے شان نزول اور اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. نبی علیہ السلام کو میں نے کہا 60 دن لگے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ 1 ہفتہ ہو گیا ہے مولوی سے دم کروا رہے ہیں فرق نہیں پڑ رہا، وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ. سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کو 60 دن لگ رہے ہیں، آپ کو جو ہے نا بہت جلدی ہے. محمد مصطفیٰ نے اپنا علاج قرآن سے کیا. ہم جادو کا توڑ جادو سے کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کسی اچھے جادوگر کو دکھا دو وہی اس کا توڑ نکالے گا. کیوں بھائی؟ جادو کا توڑ جادو کا توڑ اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. وہ یہ 2 صورتیں ہیں. شروع میں نے کیا کہا؟ جتنی ان کی فضیلت ہے اور جتنے ہر گھر کے مسائل کا حل ان صورتوں میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا نا ما يتعوذ المتعوذین، پناہ مانگنے والا جو بھی پناہ مانگتا ہے شروع رات سے اس جیسی پناہ وہ نہیں اس کو ملے گی کبھی بھی کہیں پہ بھی. یہ جو 2 صورتوں کے اندر موجود ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور فرمایا کہ پیغمبر کہہ دیجئے حاسد کے حسد سے میں پناہ مانگتا ہوں جب بھی وہ حسد کرے. یہ بڑا خطرناک ہے. مفسرین نے لکھا ہے سورہ فلق میں 4 شروعات میں سے سب سے خطرناک ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے یہ نظر بد اتنا خطرناک ہے اور یہ حاسد کا حسد اتنا خطرناک ہے انسان کو کئی لمحوں کے اندر کہاں سے کہاں پھینک دیتی ہے. لیکن اس کے مواقع ہم خود دیتے ہیں نا. کسی اچھے جگہ پر گئے اسٹیٹس پہ لگا دیا، کئی اچھا کھانا کھایا ویڈیو بنا کر اسٹیٹس پہ لگا دیا، اس کی تشہیر خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یار پتہ نہیں اچھا خاصا بچہ تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا موت کی گھاٹ پہ اتر گیا، اچانک گردے فیل ہو گئے اس بندے کے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اتنا بڑا کاروبار ڈوب گیا. اللہ کے بندے آپ اس میں خود ملوث ہیں. آپ کا عقیدہ نہیں تھا، آپ کو پیغمبر نے نہیں بتایا. ان العین حق، نظر بد براق ہے. آپ کو قرآن نہیں کہہ رہا کہ آپ پناہ مانگو حاسد کے حسد سے، آپ حاسد کو حسد کرنے کے مواقع فراہم کر رہے ہیں. 5ویں چیز وہ سورہ ناس کے اندر موجود ہے من شر الوسواس الخناس. پیغمبر کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. الخناس، جو خناس جو پیچھے ہٹ کر پھر حملہ آور ہوتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، وہ جنات میں سے ہو انسانوں میں سے ہو اسے وسوسہ ڈالنے والے. میں ان سب سے تیری پناہ مانگتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا جب صحابی رسول آئے کہنے لگے یا رسول اللہ دل میں ایسے ایسے وسوسات آتے ہیں آسمان سے گر جاؤں میں زمین پہ مر جاؤں میں گوارا کروں گا، لیکن یہ وسوسے جو میرے پاس آئے میں ان کو بیان کروں میں یہ گوارا نہیں کرتا. آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل امر الوسوسہ، اللہ کی تعریف بیان کی. آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اس کا معاملہ صرف وسوسے تک محدود رکھا ہے. کیونکہ اگر انسان کے دماغ کے اندر وسوسہ آ گیا، ان سب کو پیدا کرنے والے کو کس نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا فوراً اللہ کی پناہ مانگو. اور اگر کسی کا ذہن میں آ گیا ہاں یار اس کو بھی کوئی خالق کو بھی تو کوئی پیدا کرنے والا تو ہوگا نا، لم یلد ولم یولد کے بالکل برعکس عقیدہ آپ کے دماغ کے اندر بیٹھ گیا، وہ پوری آپ کی زندگی کی عبادت منٹوں میں ختم. اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ سورہ فلق کے 4 شروعات میں سے سب سے خطرناک حسد والا شر ہے، اور کہتے ہیں پھر ان 5 شرور کو اگر ملائے سورہ ناس کے سب سے خطرناک یہ وسوسے کی شر ہے. سب سے خطرناک ہے یہ، اتنا خطرناک ہے بندے کی پورے 60-70 سالہ اس کی عبادت کو منٹوں کے اندر جو ختم کرے گا، منٹوں کے اندر اس کے مسلم ہونے کو، سیکنڈوں کے اندر اس کو جو ہے کفر کی وادی میں دھکیل دے گا کہ آپ کے رب کو بھی تو کسی نے پیدا کیا ہوگا نعوذ باللہ. یہ سورہ فلق اور سورہ ناس پتہ سب ہے، ہمیں سب پتہ ہے، لیکن جو ہے عمل کی بڑی کمی ہے، عمل کی کمی ہے. میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یار اس کا معاملہ ہے تو میں کیا کروں، اس کے لیے صبر کروں، لیکن صبر نہیں ہوتا. آپ دیکھیں ملیریا ہے،
کتنے وقت لگتے ہیں؟ جلدی تو ٹھیک نہیں ہوتا. کینسر ہے جلدی ٹھیک نہیں ہوتا. بہت ساری بیماریاں بندہ انہی کے ساتھ قبر تک پہنچ جاتا ہے. یہ بھی تو بیماری ہے. جادو جنات وغیرہ یہ سارے مسائل بندے قبر تک پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ کو ٹائم لگتا ہے، کچھ پوری زندگی اسی طرح رہتے ہیں، آخری ٹائم پہ ٹھیک ہوتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ غلط راستے کا انتخاب کرے. توحید کو چھوڑ دیں، قرآن سے اس کا علاج کریں، اس سے موعظتین کا اس کا علاج کریں، قرآن و سنت سے اس کا علاج کریں. کہیں پہ کوئی کام کرنا ہے اس کے لیے استخارہ خود کریں. میں بیٹھا یہاں پر ہوں، انگلینڈ میں میرا استخارہ ہو رہا ہے. میں بیٹھا یہاں پر ہوں، بنگلہ دیش میں میرا استخارہ ہو رہا ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ عمل کی کمی ہے. خود کریں. استخارہ کیا جاتا ہے، کروایا نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو سورہ فلق اور سورہ ناس کی تھوڑی تشریح بالکل مختصر انداز میں نے بالکل اشارے صرف دیے آپ کو کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرورات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کو ماننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ کی صفات ایسے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق ہے، اور اس میں جو بیماریوں کا ذکر ہوا ہے اور شرورات کا ذکر ہوا ہے، امراض کا ذکر ہوا ہے، ہر گھر کا جو مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان امراض سے، ان گندے عقائد سے، ان گندے عملیات سے، جادو ٹونے آسب وغیرہ، نظر بد، حاسد کے حسد، اور اسی طرح شیطان کے وسوسات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.